نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والصابرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم آج ایک بار پھر اس جگہ پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر ہی خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ رحمان ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ رحمان ایک بڑی پاورفل سورت اور بڑے زبردست اور بڑے خوبصورت مضامین اس سورت کے اندر ہمیں ملتے ہیں، اور اس سورت کے اندر اس سورت کا بڑا زبردست تعلق سے اگلی والی سورہ واقعہ کے ساتھ بھی ہے، اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے بتایا تھا کہ سورہ رحمان کے 5 مضامین ہیں اور سورہ واقعہ کے بھی 5 مضامین، مضامین سے مطلب آپ اس کو 5 چیپٹرز کے اندر آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ سورہ واقعہ کا جو پہلا چیپٹر بنتا ہے، جو پہلا حصہ بنتا ہے وہ سابقون کا بنتا ہے، سابقون والسابقون۔ دوسرا حصہ بنتا ہے اصحاب الیمین کا، تیسرا حصہ بنتا ہے اصحاب الشمال، بائیں جانب کی طرف جو جہنمی ہیں اور دوزخ والے لوگ ہیں۔ تیسرا حصہ بنتا ہے اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے عجائب اللہ نے بتایا، اور 5واں حصہ بنتا ہے قرآن کی قدرت، قرآن کی تعظیم، قرآن کے بارے میں۔ سورہ رحمان اس کا بالکل ریورسل ہے، سورہ رحمان جو ہے اس کا بالکل ریورسل ہے، یعنی سورہ واقعہ کا جو آخری فیس ہے قرآن کی عظمت، وہ سورہ رحمان کا پہلا حصہ بنتا ہے، الرحمن علم القرآن، قرآن کی عظمت بیان کرتا ہے۔ سورہ واقعہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اللہ کے عجائب ہے، وہ اللہ کے عجائب یا اللہ کی ربوبیت وہ ہمیں دوسرے حصے میں ملتی ہے سورہ رحمان میں، جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر اپنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ سورہ واقعہ کا جو تیسرا حصہ بنتا ہے نیچے سے، وہ اصحاب الشمال کے بارے میں، یعنی جو جہنمی لوگ ہیں یا دوزخی لوگ ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور وہی آیات آپ نے پچھلے اس میں پڑھی تھی کہ کس طرح سے سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی، ایک نقشہ دکھایا، ایک ہولناکیاں دکھائیں اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ جو فسق کرتے ہیں یا فجور کرتے ہیں یا جو کفر کرتے ہیں ان کو قیامت کی ہولناکیوں اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بالکل اسی طرح سے میچ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ واقعہ کے جو پہلے 2 پارٹ بنتے ہیں، یعنی پہلا حصہ سابقون کا اور دوسرا اصحاب الیمین، وہ بھی ایز اٹ از آپ سورہ رحمان میں آپ کو ملے گا، یعنی چوتھا حصہ سورہ رحمان کا جو ہوگا اصحاب الیمین، جو کہ دوسرا حصہ بنے گا سورہ واقعہ کا، اور پھر سورہ رحمان کا آخری حصہ بنے گا جو کہ بنے گا السابقون کے حساب سے، جو سورہ واقعہ کا پہلا حصہ بنے گا۔ آج ہم اب تک جتنی بھی آیت کر چکے ہیں، ہم نے سورہ یاسین میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے وہاں جو جتنی بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بات کی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارا اس کے ساتھ کیا تمہارے ساتھ انجام ہوگا۔ کچھ بات تھوڑی بہت جنت کی بھی کی اللہ نے۔ سورہ رحمان بھی ہم نے شروع کی، اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، اپنی ربوبیت کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پارٹ کو کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر کفار کو خبردار کیا، اس کو ہولناکیاں دکھائیں، عذاب کی تکلیفیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے، اور اب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا سفر کرائے۔ اور اتنا بڑا پیسج قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے، یعنی اتنا بڑا پیسج کس حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب یہاں سے آیت نمبر 46 سے لے کر آخر تک جتنی بھی آیات بنتی ہیں سورہ رحمان کی، تقریباً کوئی میرے خیال میں 30 یا 31 آیات بنے گی انشاءاللہ تعالی۔
یا 78 آیات ہیں نا تقریباً، تو آپ سمجھیں تقریباً 33 آیت یہ بنے گی، اور پھر 40 آیات، ابتدائی 40 آیات سورہ واقعہ ہے. یعنی اتنا بڑا پیسج اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا اب دکھایا. تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ جنت کا سفر کرنے نکلیں گے، اور کیوں نہ کریں آج ہم جنت کا سفر. ہم سب یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں ہماری محنتوں کو یقیناً قبول کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاید یہ تاکرات بھی دے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لیلۃ القدر بھی ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ضرور عطا کی ہوگی. تو کیوں نہ بات کی جائے. تو جو سورہ رحمان کو چوز کرنے کا جو ایک بنیادی آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا کہ ہم جنت کا سفر کرنے آپ کے ساتھ نکلیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ جو جنت کا سفر کرنا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن بتا دی. وہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن یہ بتائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں. اب یہ جو 2 باغ کی بات آتی ہے اس کے بارے میں ایک 2 چیزیں آپ سمجھنے. ہو سکتا ہے یہ واقعی 2 باغ ہوں جو جنت میں دیے جائیں، اور جو میں نے آپ سے بات کی کہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اس وقت جنت کا پیسج ہے، یہ جنت کا پیسج میرا اپنا گمان اسی پہ ہے کہ یہ اصحاب الیمین ہے، یعنی یہ نیچے لیول والی جنت ہے. اور بہت سارے مفسرین نے، امین اصلاحی صاحب نے بھی اسی بات پہ زور دیا ہے، اور میرے خیال میں شاید ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی یہی کہتے ہیں. لیکن کچھ مفسرین نے اس کو اصحاب السابقون یعنی نمبر 1 لیول کی ہے. لیکن آپ جب آیات پڑھیں گے تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بھی اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں گے کہ ہم جو پہلے جس جنت کی طرف ہم سفر کریں گے وہ جنت ہوگی جو نیچے لیول کی جنت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جنتیں دکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جنتوں کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ بھیجے ضرور. لیکن اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن بتا دی کہ جنت چاہیے. جنت کس کے لیے؟ جنت اس کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ قامہ ویسے ہی اس کا نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے ڈرا. اور نماز یہ واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے ساتھ بالکل کلوز کر دیتی، اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی. یعنی وہ شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے. جیسے ہم نے جب سورہ یاسین پڑھی تھی یا سورہ قدر جب پڑھی تھی تو اس کے اندر میں نے آپ کو ایک ریفرنس بتایا تھا کہ ایک شخص تھا جس نے یہ وصیت کی اپنی اولادوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، جلا کے بعد اس کے بعد مجھے اس کو بالکل پیس دینا، جلانے کے بعد میری لاش کو بالکل پیس دینا اور اس کو پھر ہوا میں اڑا دینا، کیونکہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو جاؤں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حاضر کیا اور اس سے پوچھا تو نے سارا عمل کیوں کیا؟ تو اس نے یہی کہا کہ اللہ مجھے تجھ سے ڈر. تو ڈر کس بات کا؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اپنے آپ کو نفس کی خواہش سے بچانا. یعنی جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو نفس کی خواہش سے بچاتا ہے اور اسے سرکش نہیں کرتا، دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو نہیں بھولتا بلکہ دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے. آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے. کیوں؟ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا کہ آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے، اور اسے بہتر اور پائیدار سمجھتا ہے. فرائض کو بجا لاتا ہے اور محرمات سے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہ کرنے کو، ان سے رکتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. انسان اپنے اولاد کے سامنے، انسان اپنے شاگردوں کے سامنے، انسان اپنے ماتحت کے سامنے اکثر اوقات آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا بہت سارے برے کام نہیں کرتا، اس سے اپنے آپ کو روکتا ہے. لیکن اس انسان کی بدبختی دیکھیں کہ جب وہ ایسے وقت میں ہوتا ہے جب اس کے اطراف میں اس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے ماتحت نہیں ہوتے، اس کے شاگرد نہیں ہوتے، اس کے کوئی دوست احباب نہیں ہوتے جس کے سامنے اس نے ایک بڑا زبردست امپریشن بنایا ہوتا ہے. مجھ جیسے آدمی نے کوئی امپریشن بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ جب کوئی نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ 2 منکر نکیر بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کی ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں، اور اللہ تو موجود ہوتا ہے. اور اس وقت وہ اپنے آپ کو نہیں روک پاتا، اور اس وقت وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز میں ڈال دیتا.
اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ دنیا کے سامنے جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ کے ڈر سے یا اللہ کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھیں گے کہ کیسا آدمی ہے، یہ تو بڑی نمازیں بھی پڑھتا ہے اور یہ اس قسم کے کام کرتا ہے۔ تو انسان کو، ہم سب کو اس چیز کے بارے میں بہت اچھی طرح سے سوچنا چاہیے کہ ہم جس طرح سے اپنے آپ کو جلوت میں رکھتے ہیں ہماری خلوت بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو خلوت بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اور دو فرشتے آپ کے ساتھ ہر وقت لگے ہوئے جو آپ کی ہر چیز کو نوٹ کریں، تو خلوت تو کوئی بھی نہیں۔ لیکن جب آپ کے اطراف میں کوئی موجود نہیں ہے اور آپ اس وقت اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور یہ سوچ کے بچاتے ہیں کہ میں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ ان 7 میں ایک شخص ایسا بھی ہے نا کہ جس کو ایک خوبصورت عورت گناہ کی طرف ترغیب دیتی ہے اور وہ صرف اللہ کے ڈر سے اس گناہ کی طرف نہیں۔ تو 2 کام کرنے ہیں ہم نے، 2 جنتیں چاہیے آپ کو، 2 جنتیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 2 جنت ہیں، تو 2 جنت کا ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ شاید یہ 2 ہی جنت ہوں گی، لیکن ایک اکثر لوگوں کا اتفاق اس بات پر ہے کیونکہ اس میں خطاب جو ہے وہ انسانوں اور جنوں سے دونوں سے ہو رہا ہے، تو یہ 2 جنت سے مراد ہے کہ ایک جنت جنوں کی ہے اور ایک جنت جو ہے وہ انسانوں کی، کیونکہ دونوں کی جو نیڈز ہیں وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا امکان ہے کہ یہاں 2 جنت سے مراد یہ 2 جنتیں کہ ایک جنوں کی اور ایک انسان، کیونکہ یہ واحد صورت ہے جو پیراللی دونوں سے خطاب کر رہی ہے۔ تو اگر آپ کو 2 جنتیں چاہیے بھی، کیونکہ پھر بھی الٹیمیٹلی 2 جنتیں تو مل ہی رہی ہیں، ایک سابقون کی ہے اور دوسری جو ہے وہ اصحاب الیمین کی۔ تو آپ نے کرنا کیا؟ 2 ہی کام کرنے، 2 ہی کام کرنے، 2 جنتیں چاہیے، 2 کام کرنے۔ کرنا کیا ہے؟ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جن کاموں کو اللہ نے کرنے سے منع کیا اسے رک جانا، یہی 2 کام کرنے۔ اگر یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں تو ابھی جو آپ کے سامنے ایک ہم جنت کا سفر کریں گے وہ جنت آپ کے لیے تیار ہے، یہ یاد رکھیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے اس کا اعتبار نہیں ہے ہمارے اندر اللہ کا اعتبار نہیں ہے۔ مجھے اس چیز کا تو اعتبار ہوتا ہے کہ میں، عابد صاحب مجھے اگر یہ کہہ دیں کہ کامل صاحب میں انشاءاللہ آپ کو فلانے دن جو ہے وہ فلانی ایک رقم دوں گا آپ کے اس کام کرنے کے عوض میں، تو مجھے عابد صاحب پہ تو اعتماد ہے، فزیکلی میں ان کو دیکھتا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ میرے مراسم ہے، تو مجھے ان کے اوپر اعتماد ہے، اور اس اعتماد کے بلبوتے پہ میں ان کے وہ 4 کام ضرور کرتا ہوں جس کی بنا پہ مجھے وہ رقم ملنی ہے۔ اللہ کا اعتماد نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اعتماد ہمارے پاس ہو اور ہم پھر اس جنت کو حاصل کرنے کا شوق نہ کریں۔ اور آج انشاءاللہ تعالی جب آپ اس جنت کا کی آپ ایک سفر پہ نکلیں گے، ہوتا ہے نا آدمی سفر کے لیے نکلتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ جناب ویکیشن پہ چلتے ہیں، میں ہوائی ہو کے آ جاؤں، کوئی کہتا ہے میں ملیشیا ہو کے آ جاؤں، کوئی کہتا ہے میں ٹرکی ہو کے آ جاؤں، کوئی کہتا ہے میں فلانی جگہ ہو کے آ جاؤں۔ انسان کہتا ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم جنت کا سفر کریں گے۔ ذہن میں 2 چیزیں رکھیں، 2 کام کریں گے، 2 ہی کام کرنے، 2 کام اگر آپ نے کر لی تو آپ سمجھ لیں جنت آپ کے لیے تیار ہے، اور یہ جنت اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے، یہ جنت میرے اور آپ کے لیے بنی ہے، میں نے اور آپ نے ہی جانا ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ دوزخ کا نظارہ ہم کر چکے ہیں، دوزخ ہم دیکھ چکے ہیں، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ دوزخ کتنی بری چیز ہے، جہاں انسان بھاگنے کی کوشش کرے گا بھاگ نہیں سکے گا آسمان سے، اور جہاں وہ کوشش کر بھی لے گا تو آسمان سے جو نا اس کے اوپر فائرنگ ہوگی، فائرنگ اسکواڈ بیٹھا ہوا ہے، پورا فائرنگ اسکواڈ بیٹھا ہوا ہے جو اتنی فائرنگ کرے گا، اتنی فائرنگ کرے گا کہ آسمان لال ہو جائے گا، اس سے آسمان لال ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ شکل پیش کی ہے کہ جس طرح سے عرب جب کسی جانور کو کاٹتے تھے، بھیڑ کو یا بکری کو کاٹتے تھے اور اس کے پاس وہ کھانا چاہتے تھے تو اس کو، اس کی گردن کاٹتے نہیں تھے، اس کو ذبح کرنے کے بعد یا گلا کاٹنے کے بعد
اس کو ایز اٹ از اسی طرح سے پیروں سے اور سر سے پکڑ کے لا کے اس چیز پہ لگا دیتے تھے کہ جس کے نیچے آگ جلتی تھی، اور وہ پکتا رہا آگ سے اور اس کی کھال اتارتے رہتے تھے. تو اسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسی طرح سے ان کی پیشانیوں سے اور ان سے پکڑ کے ان کو اس طرح سے لے کے جاؤں. تصور ذہن میں لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ جو مثالیں دی ہیں وہ اسی طرح سے دی کہ عرب اس سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا. عرب بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کیا بات ہو رہی. اور دوسری بات پیشانی، سب کچھ ادھر ہی، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، یہ سب کچھ ادھر ہی، سب کچھ ادھر ہی. خاص اس چیز کا نام دیا گیا. دو کام کرنے ہم نے، دو کام ہم نے کر لیے، یہ یقین مان لیں جنت آپ کے لیے پکی ہے، جنت آپ کو مل جائے گی. اللہ دو کاموں کی بات کرتا ہے. دو کام کون سے ہیں وہ ذہن میں اچھی طرح سے بٹا لیں. جس چیز کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے. کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کرنی، کسی قسم کی کوئی یہ سوچ نہیں کرنی ہے کہ فلانا یہ کر رہا ہے، آج کے دن کر لیتا ہوں، آج آخری رشوت لے لیتا ہوں، آج آخری دفعہ فلانا کام کرتا ہوں. کوئی کام نہ کرے. کیوں؟ فلا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ نہ آئے تمہیں موت اس حال میں کہ کم سے کم تم کرنا پڑتا. تو انشاءاللہ تعالی آئیے ہم جنت کا سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ذوات افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب دیکھیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے بہت سارے مفہوم ہیں. ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تو وہاں جب اللہ کے عجائب کی بات آئی، جب اللہ کی عجائب کی بات آئی تو وہاں آپ اس کا ترجمہ قدرت کے حصے میں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی کن اللہ کی قدرتوں کو جھٹلا ہو. جب دوزخ کی اور اس کی بات آئی تو آپ وہاں کہہ سکتے ہیں، دونوں چیزیں کہہ سکتے ہیں. وہاں نعمتوں کو بھی لا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بھی لا سکتے ہیں کہ اللہ کی کس طاقت کو تم جھٹلاؤ. اور نعمت کس حوالے سے؟ نعمت اس حوالے سے کہ جو نیک انسان ہے اس کے لیے تو وہ نعمت ہے نا کہ اس کو سزا نہ ملے، اس کے لیے تو وہ نعمت ہے. اب جتنی بھی آیت آئیں گی فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس میں دونوں چیزیں آپ لے سکتے ہیں. اس میں ایک ترجمہ اس کا آپ لے سکتے ہیں کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ایک چیز یہ بھی لے سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اب بھی اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی اب بھی تم جھٹلانا چاہ رہے ہو، یعنی اب بھی تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے. اب بھی یہ والی سچویشن بھی اپنی ذہن میں دیکھیں. ذوات افنان، جنتیں، دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں. یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے پکچر کھینچی، آپ کا دروازہ کھلا، انٹری ہوئی آپ کی جنت میں، انٹری ہوئی، اب آپ انٹر ہوئے جنت میں. یہ افنان، یہ فننا یفنن فنن، کسی چیز کو مزین کرنے کے، کسی چیز کو بہت ہی زیادہ مزین کر دینا ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ لفظ جو ہے وہ گہری شاخوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بڑی بڑی گہری شاخیں. اب آپ دیکھیں پکچر دیکھیں، آپ انٹر ہو رہے ہیں، آپ جنت کے اندر انٹر ہوئے، دروازے میں انٹر ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف بڑی بڑی شاخیں. اب آپ دیکھیں جب بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں تو آپ کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، صرف شاخیں نظر آتی ہوتی. کبھی آپ دیکھیں ایون اگر آپ جب آپ آزاد کشمیر کی طرف چلے جاتے ہیں یا ایون آپ اسلام آباد میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اونچے بڑے بڑے جو ہے نا وہ درخت اس طرح سے ہوتے ہیں، ایسی شاخیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اوپر گرینری ہر نظر آ رہی ہوتی. ابتدائی ایسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سیدھی لمبی شاخیں ہوں گی، دور دور تک اونچی جا رہی ہوں گی جو تم جا رہے ہو. یہ آپ کا ویلکم ہے، ابتدا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی اس کے بعد، ان سب کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل میں آتا ہے کیا تم اب بھی جھٹلانا چاہو گے. فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہوں. یعنی تصور دیکھیں، ہم دنیا میں گھومنے پھرنے جاتے ہیں، بنیادی آبجیکٹو بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم گرینری دیکھیں گے، ہم آبشار دیکھیں گے، ہم پانی دیکھیں گے، ہم یہی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا ہمیں، اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنت کی جو چیزیں ہمیں بتاتا ہے وہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا کچھ نہ کچھ فلیور ہم دنیا میں لے رہے ہوتے ہیں یا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر وہ دنیا میں وہ فلیور ہم نہ لیں یا محسوس نہ کریں تو پھر جنت کی اٹریکشن ہی نہیں رہے گی ہمارے پاس. ہمارے پاس جنت کی اٹریکشن کی وجہ یہی ہے
ہم سب جانتے ہیں کہ گرینری ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے، ہمیں پانی کتنا اچھا لگتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ 2 قسم کی جو ہے نا وہ چشمے بہ رہے ہوں گے. اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ 2 قسم کے چشمے ہوں گے. کسی نے کہا ایک چشمہ تسنیم کا ہوگا، ایک چشمہ سلسبیل کا ہوگا. ایک اور رائے جو مجھے بڑی اچھی لگی وہ یہ کہ چشمے 2 قسم کے ہوتے ہیں، 2 قسم کے چشمے ہوتے ہیں. ایک وہ جن سے اتنا پانی نکلتا ہے جو آگے بہنے لگتا ہے اور وہ رکتا نہیں ہو، پھر وہ پانی جو ہے وہ سمندر میں چلا جائے یا دریا کے اندر چلا جائے، وہ اس طرح کی چیزوں میں چلا جاتا ہے. اور ایک وہ جن سے پانی نکلتا ہے مگر اتنا ہی جتنا ان میں سے نکالا جاتا ہے، یعنی جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا ہی نکالتے ہیں، جیسے زمزم کی مثال ہے آپ نے. تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ اس میں جو 2 چشمے ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ. مطلب اب اس کے بعد بھی تمہارا کوئی ارادہ ہے، تم اب بھی تمہیں یقین نہیں آتا. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی. یعنی یہ بھی بڑی خوبصورت سی بات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہر پھل کی 2 قسم ہوں گی. یعنی پھل تو ہوں گے لیکن ہر پھل کی 2 قسم ہوں گی. یعنی ایک تو یہ مراد لی جاتی ہے کہ ایک تو وہی پھل ہوگا جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں نا کہ یار یہ تو وہی پھل ہے. تو اللہ کہے گا وَطُوفُهَا مُتَشَابِهَةٌ، یہ ویسے ہی ملتا جلتا ہے، یہ ملتا جلتا پھل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اگر تم نے ایک پھل دیکھا تھا، تم نے دنیا میں انار دیکھا تو تم نے کہا کہ یار یہ تو کوئی انار ہے. وہ انار تو ہوگا لیکن وہ کوئی اور ہی چیز ہوگی. اسٹرابری تو ہوگی لیکن اس کا کچھ اور ہی ٹیسٹ ہوگا، اس کو کچھ اور ہی فلیور ہوگا. ایک تو چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جو دنیا میں تھی، اور دوسری وہ جو کسی نے نہ سنی نہ دیکھی اور نہ کسی کے دل میں خیال گزارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جنت تو وہ مقام ہے جس کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں کوئی گمان اور خیال بھی آ سکتا ہے کہ وہ کیسے ہو، وہ کس طرح سے ہو. اور ایک اور اس کی تشریح اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو پھل ہوں گے وہ 2 قسمیں ہوں گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر آپ جو ہے وہ رٹول آم کھائیں تو اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہے، سندڑی کھائیں تو اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہے، چوسا کھائیں تو ایک اور ٹیسٹ ہے. اور اس کی ایک لوگوں نے یہ بھی تعویل کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو پھل کھا رہے ہیں وہ پھل ایسا ہو کہ آپ کو ایک ٹیسٹ آ رہا ہے اور اسی کے دوران اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ٹیسٹ بھی آ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ یار تھوڑی سی اس میں ترشی ہو جائے یا تھوڑی سی اس میں مٹھاس ایسی ہو جائے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور آج کے ماڈریٹ والوں نے کچھ اس کو اس طرح سکھا کہ ہو سکتا ہے ایک ڈائٹ پھل بھی مل جائے آپ کو وہاں. دنیا میں تو ہوتا ہے نا مسئلہ کہ آپ کو ڈائٹ کا مسئلہ ہے تو ڈائٹ پھل بھی آ سکتا ہے. کوئی اللہ کے لیے کیا کوئی چیز تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے نا میں وہ بھی دوں گا جو تمہارا دل چاہتا ہے. اور فاکہہ، ایک دفعہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی پھلوں کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ ہی استعمال کرتا ہے فاکہہ. فواکہ آپ کو معلوم ہے فواکہ پھلوں کے لیے کہتے ہیں یعنی وہ پھل جن کو کھا کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے، آپ کے دل کو ایک اطمینان ہو جائے، مزہ آ جائے، آپ کا موڈ اچھا ہو جائے، آپ کا موڈ بن جائے. یہ جنت کا تصور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ہم ابھی ڈرائیو وے کے اندر انٹر ہوئے اور اس ڈرائیو وے کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جناب شاخیں لگی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت قسم کی، اور جو ہے ندیاں نہریں جاری ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھل موجود ہیں بڑے، جس میں 2 قسم کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ بھی ہوں گے، 2 قسم کے ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. جنتی یہ جو متقین ہے، متقین بیسیکلی کہتے ہیں کہ پہلو کے اوپر ایسے نہیں ہوتا، کوئی تکیہ وکیہ لگا کے لیٹے ہو یا ٹیک لگا کے آرام سے ایسے بیٹھے. اگر آپ نے عرب ممالک میں دیکھا ہو تو وہاں مجلس بنی ہوئی ہوتی ہے، عرب مجلس. ایک تو ہمارے جیسے صوفے سسٹم ہوتا ہے ہمارے دوسرے ملکوں میں، عرب کے اندر باقاعدہ اسی طرح کا ایک بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں ہاتھ ایسے لگا ہوا ہوتا ہے، تو آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے، اس کو کہتے ہیں متقین. تو اس طرح سے بیٹھنا. اور فرش جو ہے وہ فراش کی جمع ہے، فرش جو ہے وہ فراش کی جمع ہے. اور جو ایک اور لفظ آیا ہے اس کے اندر بطائنها،
یہ بطائنہا بیسکلی یہ بھی جمع ہے. یہ اگر آپ نے دیکھا ہے وہ جو تکیے ہوتے ہیں بڑے بڑے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو گول سے بھی تکیے ہوتے ہیں، یہ جو گول تکیے جو ہوتے ہیں ان تکیوں کے اندر ظاہر اندر کچھ نہ کچھ بھرا جاتا ہے نا. یہ تکیوں کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بھرایا جاتا ہے. تو تکیے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا بیرونی حصہ ہوتا ہے، اس بیرونی حصے کو ظاہرہ کہتے ہیں، اور اس کا جو ایک اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کو بتانا کہتے ہیں. جو اس کا اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کو بتانا کہتے ہیں. اردو میں آپ سمجھ لیں کہ بتانا جو ہے نا وہ استر کو کہتے ہیں. جو اندر والا حصہ ہوتا ہے وہ استر ہوتا ہے، اور جو باہر والا حصہ ہوتا ہے اس کو ابرا کہہ لیں. اور استبرق کہتے ہیں موٹا ریشم، موٹا ریشم جو ہو، اور ایسا موٹا ریشم جس میں سونے کی تاریں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ عام فہم کے اندر اگر آپ دیکھیں، عام دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ایک بہترین قسم کا اگر آپ نے سوٹ بھی پہنا ہوتا ہے، بہترین قسم کا ڈریس بھی اگر آپ نے پہنا ہوتا ہے، تو اس کی جو باہری چیز ہوتی ہے وہ تو بہت ہی فرسٹ کلاس ہوتی ہے، لیکن جو اندر والی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو اندر جو استر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اندر جو چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ آدمی ایسی بھی استعمال کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بڑا خوبصورت انتظام کیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کے لیے جو نا بڑا خوبصورت استعمال کیا کہ وہ جو آپ کی جو تکیے ہوں گے جن کے اوپر آپ مثلاً ٹیک لگا کے بیٹھیں، اس کے اندر کی بھی جو کوالٹی ہوگی نا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک ریفائنڈ خیال رکھا. یعنی وہ ایسی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوگی. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے لیولز اب لے کے جا رہا ہے، کیونکہ ہماری دنیا کی زندگی میں ہمارے پاس یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. ہم اپنی خواہش سے، ضرورت سے خواہش پہ آتے ہیں، خواہش سے پھر ہم جو ہے نا آرائش پہ آتے ہیں، اور آرائش سے ہم نمائش پہ آتے ہیں. اللہ کہتا ہے دنیا میں تمہیں نمائشیں دیکھنی تھی، نمائشیں میں بتاتا ہوں نمائش ہوتی کیا ہے. تم نے تو نمائش دیکھی ہی نہیں کوئی. یہاں سے بڑا ارب پتی آدمی بھی ہو، کھرب پتی بھی آدمی ہو، وہ کبھی اس چیز کا خیال نہیں کرے گا کہ تکیے کے اندر جو ہے نا میں روئی بھی جو ہے یا اس کے اندر میں ریشم بھر دوں. وہ کبھی اس چیز کا خیال نہیں کرے. اللہ کہے گا تمہیں نمائش کا بہت شوق تھا نا، آؤ میں بتا دوں نمائش ہوتی کیا ہے. تو تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تم نے کام ایک ہی کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے ڈرنا ہے. کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ، اس کے کہے کو مان لو، اس کے روکے کو رک جاؤ. یہ دو کام کر لو، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے. وہ جنل جنتین دان، یہ جنا کہتے ہیں چننے کو، جنا کہتے ہیں چننے کو. یعنی اس کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو اس طرح سے ہوگا ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ آپ جب انٹر جب آپ ہوئے تو آپ نے دیکھا اونچی اونچی شاخیں، ذوات افنان اور نہریں جاری. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، تو وہ تو بہت اونچی شاخیں، وہ تو بہت اونچی شاخیں. اب میوہ کیسا آئے گا آپ کے پاس؟ تو جب آپ بیٹھے ہیں نا اور آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ نے سوچا اسٹرابری ہو جائے، آم ہو جائے، وہ خود بخود بائی ڈیفالٹ جو ہے ٹہنی آئے گی آم کی آپ کے پاس، اور ٹھک آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ آم لیں اور اپنا ٹھک آپ کے پاس انار آیا اور آپ نے انار کھا لیا. سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں. میں تو ان آیت کو پڑھتا ہوں، پڑھا میں نے تو میں تو ہل گیا. میں تو کل رات سے جو ہے وہ جنت میں گھوم رہا ہوں، کل رات سے میں جنت میں گھوم رہا ہوں. اور کیا زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس جنت کا سفر کرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم چاہو گے قریب آ گیا. اب کچھ لوگوں نے اس کے اندر تھوڑی سی وہ بھی کر دی، آپ اس کو کہہ دیں کہ تعویل کی. ہو سکتا ہے تعویل صحیح بھی، اللہ اللہ ہے، اللہ کے لیے کیا کسی چیز کا کیا مشکل ہے؟ اللہ تو اللہ ہے. کسی نے اس کی تعویل اس طرح سے بھی کر دی کہ پھل تو آ گئے اور اب آپ کھا رہے، اور آپ اسٹرابری کھا رہے، اور اسٹرابری کھاتے کھاتے آپ نے کہا یار اگر پائنیپل مل جاتا تو ہو سکتا ہے وہی جو اسٹرابری ہے وہ اندر ہی کنورٹ ہو جائے پائنیپل میں. اللہ یہ بھی کر سکتا ہے. یعنی آپ نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ آپ دنیا میں کر چکے. جو دنیا میں کرنے کا کام تھا وہ آپ کر چکے. اب تو صرف نعمتیں کھانے کا ٹائم ہے. اب تو اللہ کی نعمتیں چنیں آپ صرف، اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے. جو کرنے والا کام تھا وہ تو آپ نے کر دیا. آپ نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیا. آپ نے کہہ دیا اللہ جو تو نے کہا جس طرح سے کہا میں کرتا ہوں، بس مجھے تو جنت چاہیے.
ज़वात अफ़नान, ज़वात अफ़नान, मुत्तकीन, बैठा हूं मैं बड़े टेक लगा के। और फिर देखें क्या ये मुकाम अल्लाह बताता है। फिर अल्लाह कहता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी इसके बाद भी इतना जबरदस्त तुमको मैंने रिसेप्शन दिया है, क्या तुम्हारी एंट्री भी है। सोचें आप किसी रिजॉर्ट में अगर चले जाएं, आप देखें एक बड़े बड़े जो लोग उसकी कैंपेन चलाते हैं, बाकायदा उसके चार्जेस होते हैं। टर्की के अंदर, फ्रांस के अंदर, ब्राजील के अंदर, बड़े बड़े आपके वो साउथ अफ्रीका के अंदर आप चले जाएं, वहां वहां उसके अंदर बड़े बड़े रिजॉर्ट की चलती है। और उसके अंदर बाकायदा इसी तरह से दिखाया जाता है कि वो आपको जब एड दिखाते हैं तो आप एंटर होते हैं रिजॉर्ट के अंदर, तो खुलता है तो ये दरख्त लगे हुए हैं जबरदस्त किस्म के, और फल खूबसूरत से लगे हुए हैं, और बहुत जबरदस्त किस्म का आपका जो है ना वो लाउंज दिखाते हैं, बेडरूम दिखाते हैं, जो कुछ भी दिखाते हैं, बड़े कंफर्टेबल किस्म की। क्या कहता है आओ मैं दिखाता हूँ। वो तो सब टेम्परेरी है, उसकी तो पेमेंट करनी है। हो सकता है 4 दिन बाद, 2 दिन बाद वो आपका दिल भी उससे बुझ जाए। लेकिन जन्नत की तो हर चीज ऐसी होगी कि बैठे रहोगे, वक्त ही गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। ये है जन्नत। फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। तर्जुमा अगर आप इसका करें नॉर्मली तो वो इस तरह से बनता है कि वहां नीची निगाहों वाली हूरें, या जिन्हें इनसे पहले किसी जिन्स और इंस ने हाथ नहीं लगाया। अब ये हूरों का तर्जुमा कैसे लिया लोगों ने, मैं तो हूरों का नहीं, मैं तो इसको फिर कहूंगा नीचे निगाह वाली औरतें, क्योंकि हूर का लफ्ज ही नहीं है। हूर की जब बात आएगी हम उस वक्त बात करेंगे। फी हिन्ना कासिरातुत तर्फ, यानी फी हिन्ना की जमीर जो है वो फर्श की तरफ जा रही है, हिन्ना की जमीर जो है फर्श पे जा रही है, यानी उस जगह पर जिस जगह पर आप बैठे होंगे। कासिरात तर्फ, कासिरात तर्फ जो है ना ये बेसिकली ये कसरा जो है ना वो कहते हैं इस्मुल फाइल है, रोकने को कहते हैं। यानी ऐसी औरतें वहां होंगी जिन्होंने अपनी नजरों को नीचे रखा होगा शर्मा कर। जिस तरह से नई नवी दुल्हन दुल्हन होती है, तो नई नई दुल्हन होती है वो पहले 1-2 दिन तो बहुत शर्मा के आपकी से आंखें नीचे करके रहती है ना, आपको भी बड़ा अच्छा लगता है। नई नवेली दुल्हन अगर हो तो पहले बेगम मेरी सामने बैठी हंस रही है, नई नवेली दुल्हन हो तो 1-8 हफ्ते बहुत अच्छा लगता है आपको, है ना। वो भी नजरें नीचे करके बैठी होती है, वो अपनी सास के साथ भी नजरें नीचे करती है, अपनी सबके साथ रहती है, आपको भी बड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद जो है ना सब नीचे नीचे आ जाते हैं, सबकी हम सब नीचे आ जाते हैं, उसकी नजरें ऊपर चली जाती है। तो अल्लाह ताला एक खूबसूरत आपके सामने रखा कि ऐसी औरतें होंगी कि जिनकी नजरें हमेशा हमेशा नीचे होंगी शर्म से। इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात बताता है अल्लाह ताला, इसमें जो असल बात है वो क्या है, यानी जन्नत के महलों, चश्मों और बागों में बिछे हुए बिस्तरों पे जन्नतियों के दिल लगाने वाली जो औरतें होंगी, उनकी जाहिरी और बातिनी और साफ अल्लाह ताला बताता है। यानी इनके कमाल और जमाल का बयान है कि अल्लाह ताला ने एक तो चीज उनका हुस्न बता दिया कि उनकी आंखें अपनी खावंदों के लिए नीचे होंगी, उनकी खावंदों के लिए अपनी उनकी आंखें जो है ना वो नीचे होंगी। और ये एक बहुत बड़ा औरत की बहुत बड़ी सिफ्त है। यानी जो औरत अपनी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, अपने शौहर के लिए करती है, ये बहुत बड़ी उसकी सिफ्त है कि जिसको किसी और के लिए जाकर नहीं करती। चाहे वो उसकी कोई भी चीज हो, वो उसकी अमानतदार होती है। और किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी कोई ऑनर नहीं होता। यानी एक मर्द को इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह, अगर आप इसको मजाक से हटकर अगर आप देखें दुनिया की जिंदगी में, मर्द के लिए इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं है। मर्द तो सुबह निकल जाता है, काम पे चला गया, शाम को वापस आता है, रात को वापस आता है, उसे नहीं पता पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा। लेकिन उसको इस चीज का एक यकीन होता है, उसके दिल में एक होता है कि मेरी जो बीवी है, जो वो अपनी हिफाजत करती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, मेरी इज्जत की हिफाजत करती है, मेरी इज्जत के साथ अपनी इज्जत के साथ नहीं खेलती है। उसके पास सारे मौके मौजूद हैं। वो चाहे तो वो आजकल तो इस शर से बड़ा कोई शर मौजूद है? क्या मसला है उसके? 10 लोगों को टैक्स कर दे, आजकल कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं।
کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا ہن لباس لکم انتم لباس لہم، تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں۔ یہ لباس کس طریقے سے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو وہاں سورہ بقرہ میں فرمایا، وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے عیبوں کو روکتی ہیں اور تم ان کے عیبوں کو روکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لباس کس طرح سے ہیں۔ عام زندگی میں آپ دیکھیں، آپ اپنے آفس سے آتے ہیں، اپنے آفس سے آپ کے کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کی کوئی تشنگی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی ایسی سیکرٹس چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، وہ آپ کی امانت دار ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس باتوں کو جو شوہر اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کوئی پرسنل لیول کے اوپر، چاہے وہ آفس کا معاملہ ہے، کسی کاروبار کا معاملہ ہے، یا کوئی اور چیز وہ ڈسکس کرتا ہے اس کے ساتھ، اس کو چاہیے کہ اس کی امانت کرے، اس کی امانت دار بنے۔ اور یہی کام مرد کو بھی کرنا چاہیے، یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے امانت دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے، اور یہ اتنا ہے کہ کسی مرد کے لیے اس سے بڑا کوئی آنر نہیں ہے، اس کو اس کا بات کا اگر کانفیڈنس ہو کہ اس کی بیوی کے اندر اتنی شرم ہے کہ وہ اس کی بیوی ٹھیک ہے اس کے سامنے وہ جو بھی نگاہیں اٹھاتی ہو، لیکن میں نے آپ سے بتایا نا کہ لیکن اگر اس کو یہ پتا ہو کہ یہ اس کے لیے بہت بڑا آنر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ وہاں جو تمہیں عورت ملے گی وہ ہر وقت تمہاری آنکھوں کے نیچے جو ہے نا، تمہارے سامنے جو ہے نا، اپنی نظروں کو ان کی نیچے جھکی ہوئی ہوگی۔ یا نیچے جھکی ہوئی ہونا کسی قسم کی ڈس ریسپیکٹ سینس میں نہیں ہے، نہ یہ اس سچویشن میں آیا کہ آدمی کوئی سوچے، میں اور آپ سوچنے لگے ارے ہاں ٹھیک ہے وہاں تو ہمیں جو ملیں گی نا ان کی تو نظریں ہمارے سامنے جھکی ہیں۔ نہیں، وہ جھکی وہ اس کا اوصاف ہے، وہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کی بیوٹیفیکیشن بتا رہا ہے آپ کو، اس کی خوبصورتی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کسی شاعر نے، عرب کے شاعر نے ایک شعر کہا تھا جس کا ایک میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں کہ میں اس کی محبت کسی بخت کے بغیر، کسی بخت کے بغیر ترک کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی محبت میں اور بھی لوگ شریک ہیں، اس کی محبت میں اور بھی لوگ شریک ہیں۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ جب مکھی کھانے پہ آ گرتی ہے تو انسان اپنا ہاتھ اس سے اٹھا لیتا ہے، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اسے کھا لے۔ بلکہ کسی نے تو کہا کہ شیر بھی پانی پر آنے سے جو ہے نا اجتناب کرتا ہے جب اس میں کوئی دوسرا جانور منہ ڈال دے۔ تو انسان کی بات ہو رہی، کتنا بڑا آنر کی بات ہو رہی، اور اس کو آنر ہی لینا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے جو ویسٹ میڈیا ہے یا جو قرآن کے اگینسٹ بات کرتے ہیں یا قرآن کے ساتھ اس میں بات کرتے ہیں، اور بہت سارے آج کل ہمارے جو ماڈریٹ مسلم جو دیندار لوگ بھی ہیں وہ بھی اس کو اسی طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو عورت کو مقام دیا ہے، اس دین نے جو اس کو عزت بخشی ہے، اس دین نے جو اس کو مقام دیا تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ عورت کی ماں کے پیروں کے تلے تو جنت ہے۔ اس سے بڑی کیا آنر ہے، مجھے بتائیے، کتنا بڑا آنر ہے۔ کسی اور ادیان نے یہ آنر دیا، کسی اور نے دیا، تو اس آنر کو اسی آنر کے حساب سے آپ دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت کہا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، ان کو آج تک کسی وہ ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے کسی جنوں نے اور انسانوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک چیز، اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہ عورتیں کہتے ہیں نا کہ جنت کے اندر جو عورتیں ہوں گی وہ ہمیشہ کنواری کی صورت میں ہوں گی، وہ بالکل کنواری ہوں گی۔ بلکہ ایک جگہ تو ملتا ہے، مجھے اس کا ریفرنس صحیح نہیں پتا، کہ ان کی عمر بھی بڑی فکسڈ ہوگی، کوئی پتہ نہیں 26-27 سال یا ایسی کچھ، بالکل ہی جو پیک والی جو عمر ہوتی ہے نا اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی بات کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا ہے نا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یقیناً ہم نے ان کو پیدا کیا نئے سرے سے پیدا کرنا، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا جو خاون کی محبوب ہے، ان کی ہم عمر۔ مطلب یہاں تو دنیا میں تو عمروں کا بھی بڑا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ بعض دفعہ پتہ چلا کہ وہ کسی وجہ سے پتہ چلا شوہر کی عمر جو ہے وہ 40 ہے تو بیوی کی عمر 22 سال ہے یا 18 سال ہے، ایسے بھی کیسز مل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بالکل وہاں تو بالکل ہم عمر، ہم فہم، ہم خیال کے اندر چلیں گی۔ اب آپ دیکھیں، اب اس میں ناراض نہ ہو، اب آدمی سوچے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو تو ان کی بیویاں مل جائیں گی،
تو کوئی نیک بیوی ہوگی وہ کہیں ایسی دعا نہ کرتی ہو، ہم نے تو شاید دعا کر لیں گے یار کہ شاید ہمیں تو مل جائے ہماری بیوی یہی، کیونکہ عورتوں کو شاید ملے گا نہیں، لیکن بیوی اگر یہ دعا کر دے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی ہمیں یہی مل جائے، تو اس سے تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست طریقے سے بتایا، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنوں کی یہاں بھی ہوں گی تو ان کے یہاں بھی شاید اسی قسم کا کوئی سسٹم ہوگا، کوئی اسی قسم کی پروسیس ہوگا ان کے یہاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ۔ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے نقشہ کھینچا ہے، ایک جنت کا خوبصورت ترین نقشہ کھینچ رہا ہے، اور ابھی یہ تو وہ جنت ہے، یہ تو اس جنت کا نقشہ کھینچ رہا ہے اللہ جو کہ اصحاب الیمین کی ہے، اب یہ ختم نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کی ہوں گی۔ یاقوت دراصل اس سرخ پتھر ہے جو اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے، اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ اس کے درمیان سوراخ میں اگر دھاگا ڈالا جائے تو باہر سے نظر آ جاتا ہے۔ اور المرجان، مرجان پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مونگوں کو کہتے ہیں، یعنی جنتی عورتوں کی سرخ و سفید رنگت، دلکشی، صفائی اور شفاعت میں انہیں یاقوت اور مرجان سے تشبیہ۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا اس کے اوپر کہ یہ قرآن کس قسم کی عورتوں کی ایکسپلینیشن دے رہا ہے، یہ کس قسم کی باتیں قرآن کر رہا ہے، یہ کس قسم کی ایکسپلینیشن دے رہا ہے، یہ خوبصورت ہوگی، مرجان ہوگا، فلانا ہوگا۔ تو جواب اس کا یہ بنتا ہے کہ دنیا میں تو تم نے عورتوں کو ایک تماشا بنایا، ان کو ایک سیکس سمبل بنا کے پیش کر دیا، اس کو صرف اپنی عیاشی کا ایک گھڑا بنایا۔ میں نے تو دنیا کے اندر جو اپنے رب سے ڈرا، ٹھیک ہے، اب اس کے سامنے جب وہ چیزیں آئیں اس نے کہا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تو لم یکن انس قبلہم ولا جان، مجھے تو ملنی چاہیے یاقوت والمرجان، مجھے تو ایسی ملنی چاہیے۔ تو کیوں نہیں ملیں گی اور کیوں نہیں دے گا اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ سارے چیزیں رکھی ہیں نا، میرے اندر بھی رکھی ہیں اور عورت کے اندر بھی رکھی ہیں، یہ خواہشات ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن دنیا میں ہی تو اپنی خواہشات کو روکنا ہے، دنیا میں ہی تو روکنا ہے۔ یہ بہت تھوڑی دیر کا کام ہے، یہ زیادہ عرصے کا کام نہیں ہے۔ وہ آپ نے پڑھا ہوگا، سورہ کہف میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سورہ مومنون میں بھی پڑھا ہوگا، آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہوگا، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے؟ جب ان سے پوچھا تھا کم لبثتم، کتنا ٹھہرے؟ یومن و بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو یہی تو آپ کا زندگی ہے اپنی۔ تو اللہ کہتا ہے آپ اس میں روک لو اپنے آپ کو، اس کے بعد دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے ہمیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح دنیا و مافیا سے بہت بہتر ہے، اور جنت میں تمہاری کسی ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا جو ہے نا وہ آخرت سے بہت بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان کا سارا حصہ روشن ہوتا ہے، اور یہ ساری جگہ جو ہے نا خوشبو سے بھر جائے، اور اس کا سر کا دوپٹہ جو ہے نا دنیا اور آخرت سے بہت بہتر۔ یعنی کیا خوبصورت ایکسپلینیشن اللہ آپ سے دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پہلے تو اللہ نے کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ یعنی کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ یہاں بھی دو احسان آئے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یقیناً آپ بہت سارے لوگ جو عربی سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ یہاں جو ہے وہ حسر کا مفہوم بھی ایک طرح سے آیا ہے۔ پہلے احسان کا معنی نیک، اور دوسرا احسان کا معنی اس نیکی کا نیک صلہ، یعنی جنت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو حدیث جبریل اگر یاد ہو تو یاد نہ بھی ہو، اگر اس کا مفہوم یاد ہو، تو اس میں جب پوچھا گیا تھا کہ احسان کا مطلب بیان پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، تو کیا جواب دیا تھا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہ دیکھتا ہو تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جس شخص نے اپنی زندگی اپنے پروردگار کو ہر وقت اپنے اوپر نگراں ہونے کا یقین اور احتیاط کے ساتھ گزاری، اس کا بدلہ بھی ایسے ہی ہے، اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے، اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے
جس کا بیان ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت حسر کا مفہوم کتنا خوبصورت طریقے سے پیدا کیا کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ اس کے بدلے کچھ مل سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے ایک ڈیمونسٹریشن رکھی ہے. جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آج آپ جنت کا سفر کریں، تو یہ تو جنت اس کے لیے دکھائی ہے کہ جو اصحاب الیمین ہے. یہ جنت اس کے لیے ہے جو اصحاب الیمین ہے، ہم آپ جیسے لوگ جنہوں نے اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو بچا کر اللہ کا تقوی اختیار کر کے اپنے آپ کو بچا کر اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اپنے آپ کو روک کے رکھا. جس جگہ پہ اللہ نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور جس جگہ پہ اللہ نے کسی کام سے روکا اس سے روکا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں. وہ جنت کے اندر انٹر ہوئے، وہ جس فارم ہاؤس کے اندر، جس ریزورٹ کے اندر، جو جنت کا جو ریزورٹ ہے جس میں آپ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے ذہن میں ایک شکل ڈال دی. ہر آدمی اپنی آنکھ بند کرے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ وہ اس جگہ پہ موجود ہے. کیا خوبصورت منظر ہے کہ آپ اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ بڑی بڑی شاخیں ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، ٹیک لگا کے آپ بیٹھے ہیں، خوبصورت آپ کے ساتھ آپ کی عورتیں بیٹھی ہیں، پھل جس قسم کا آپ چاہتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہاں آپ کے سامنے کھڑا. کیا لائف سٹائل ہے، مجھے بتائیے کیا زندگی اللہ نے آپ کے سامنے، ایک خوبصورت قسم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی. اب اللہ آگے کہتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور اس کے سوا دو جنتیں اور ہیں. اب یہ جو دو جنتیں ہیں، یہ دو جنتیں کون سی ہیں؟ یہ دو جنتیں وہ ہیں جو میں نے آپ سے کہا نا کہ سورہ واقعہ کے اندر ابتدا کے اندر جو بات ہوئی ہے وہ السابقون السابقون کے ساتھ ہوئی. اب یہ وہ جنت ہے، یہ ان کے لیے ہے جن کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. اور ہو سکتا ہے جنت الفردوس اس کے بھی شاید اوپر ہو. جنت الفردوس جو ہوگی شاید اس سے بھی اوپر ہوگی میرے خیال میں کوئی. لیکن یہ وہ جنت ہے جو اصحاب السابقون السابقون والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. سابقون السابقون کے بارے میں دو رائے ہے. ایک رائے تو یہ کہتی ہے کہ ہر امت کے جو ابتدا کے لوگ ہوں گے، ہر امت کے جو ابتدا کے لوگ ہوں گے وہ السابقون ہیں. ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر دور میں ہر وقت میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سابقون کے لیول پہ آ سکتے ہیں. سابقون کے لیول میں کون لوگ ہوں گے؟ اس میں شہید بھی ہو سکتے ہیں، اس میں صالحین بھی ہو سکتے ہیں. وہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ انعمت علیہم، تو کن کن کے اوپر ہے، کس پہ انعام کیا؟ جو نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہے. تو یہ سارے وہ لوگ ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب یہاں بھی دو جنتیں، اور پہلے جو جنت تھی دو جنتیں تھیں، ایک جنوں کے لیے ایک انس کے لیے. اب یہاں سے بھی جو ہے دو جنت اسی طرح سے، کیونکہ یہی دو ایسی مخلوق ہیں جو مکلف ہیں، جن کے اوپر سوال جواب ہے، جن کے ساتھ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنا سیٹلمنٹ کرنا ہے، جن کے ساتھ سوال جواب ہوگا، جن کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ ہوگا. مدہامتان، مدہامتان کا جو اس کا ترجمہ میں بعد میں کرتا ہوں. آپ کو ایک بار بتا دوں کہ یہ مکمل ایک آیت ہے. مدہامتان یہ پوری کی پوری مکمل آیت ہے جو دونوں گہری سب سیاہی مائل ہے. اس کا ترجمہ ایک اس طرح سے کیا جاتا ہے. مدہامتان یعنی دونوں بہت ہی گہرے سبز ہوں گے. آپ دیکھیں کہ جب اصحاب الیمین کی بات آئی تو وہاں صرف کہا گیا ذوات افنان، شاخیں ہوں گی. یہاں اس کو اور ایکسپلین کر دیا گیا. یہ جو مادہ ہے نا، یہ عربی گرامر والوں کے لیے میں صرف رکھتا ہوں ذہن میں بتانے کے لیے. ایک اس کا مادہ ہے آپ کو اباب ہے افعللہ، افعللہ. یہ ہم ثلاثی جو مزید فی کے ابواب پڑھتے ہیں تو نارملی ہم نے 8 ابواب ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ افعللہ کا ابواب ہے، باب ہے، اس میں سے آتا ہے. ادہما یدہم ادہمامن،
اور اس کے معنی ہوتے ہیں بہت سیاہ ہونا، یعنی وہ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے، اتنے گہرے سبز ہوں گے کہ آپ کو لگے گا جیسے کالے پڑ گئے، جیسے کالے پڑ گئے۔ اصحاب الیمین کے بارے میں کیا ہے؟ ذوات افنان، یعنی لمبی لمبی شاخیں ہوں گی۔ تو آپ کو خود اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی ہریالی زیادہ پاورفل ہے، کون سی ہریالی زیادہ پاورفل ہے۔ تو یہ ہریالی اگر زیادہ پاورفل ہے تو اس سے لگتا ہے کہ سابقون کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے وہ سابقون کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہوں۔ وہاں بھی اصحاب الیمین کے لیے بھی دیکھیں دو چشموں کا ذکر تھا، لیکن وہاں تھا عینان تجریان، دو چشمے ہوں گے، لیکن یہاں اس کے اندر ایک ایڈیشن بات کر دی کہ نداخطان، جوش نکلنا، یعنی بہت ہی پھوٹنا، مبالغے کا سیکھا ہے۔ نداخطان جو ہے مبالغے کا سیکھا، بہت ہی پھوٹنے والا، یعنی ایسا ہوگا کہ چشمے ایسے پھوٹیں گے کہ اس میں سے جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ چھوٹے چھوٹے فوارے ٹائپ کے نکلیں گے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ چشمے بہ رہے ہیں، اسموتھ ایک دم چل رہا ہے، ایک ایسا ہے کہ چشمے بہ رہے ہیں اور اس میں سے جو ہے نا فوارے بھی نکل رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو، یہ یمین والے کی جنت لگ رہی ہے کہ اصحاب السابقون کی لگ رہی ہے؟ یہ السابقون کی، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہر آیت تو پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اور اس قسم کی جنت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں ایڈیشن آیا، وہاں بات کی تھی کہ وہاں جو ہے وہ من کل فاکہۃ زوجہ، وہاں پھل ہوں گے اور دو دو قسم کے ہوں گے، لیکن یہاں ایک ایڈیشنل بات کی گئی۔ اب تھوڑا سا ذہن لے کے آئیں، آپ تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھیں کہ خطاب کن کے ساتھ تھا۔ یہ خطاب عرب کے لوگ تھے۔ عرب کے لوگ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں؟ ان کے پاس تھا ہی کیا چیز؟ یہی چیز تو تھی، کھجور تھی، انار تھا، یہی دیکھتے تھے۔ ان کو خاص بتا دیا گیا، سید ابی بکر بھی ہیں اس میں، سید عثمان بھی ہیں، سیدنا علی بھی ہیں، سیدنا عمر بھی ہیں، مصعب بن عمیر بھی ہیں، سارے جلیل القدر آپ کے صحابہ ہیں، سب یہ چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ ان کو ایک ایڈیشنل ایک چیز کر دی گئی۔ فاقیتاً میں تو ہر پھل آ سکتا ہے، تو اس میں پھر کھجور اور انار کو الگ سے کیوں کیا؟ ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی کہ اس سے پھر پتہ چل گیا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ تو سابقون کی جو اسپیشل، ایک اسپیشل الگ سے اور الگ سے چیز آ گئی۔ اب دیکھتے رہیں آپ اور کھاتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں۔ ایک جنت وہ تھی، آپ گئے، وہ سمجھے ایک کلاس کی جنت تھی جو ابھی ہم نے سفر کیا تھا، اب ہم وی آئی پی جنت کی طرف۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا جاتے ہیں اور اب آپ ایک 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ 7 اسٹار ہوٹل کا چل رہا ہے سلسلہ، وہاں جو گرینری ہے وہ گرینری کا ایک کلر ہی ڈفرینٹ ہے، وہاں جو نہریں بہ رہی ہیں اس کا بھی ایک ٹیکسچر ہی ڈفرینٹ آ رہا ہے، وہ تو فوارے کی شکل بھی دے رہی ہے ساتھ ساتھ۔ پھر وہاں پھل تو ہیں، لیکن پھل کے ساتھ ایک ایڈیشنل خوبصورت جو ہے وہ کھجورے اور انار بھی رکھے، بڑے زبردست قسم کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا اب بھی اس رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد دل نہیں چاہتا تمہارا دل نہیں چاہ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذہن کیسے بنایا آپ دیکھیں، چھوٹی جنت دکھا کے بڑی جنت کی طرف لا رہا ہے۔ دل میں لالچ نہیں پیدا ہو رہی، دل میں لالچ نہیں پیدا ہو رہی کہ پہلے تو میں نے خالی جو ہے وہ 2 نہروں کے اوپر میں نے صرف وہ کیا تھا، اب تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہاں میرے پاس وہی نہریں ہوں جس میں سے جو ہے وہ چشمہ پھوٹ رہا ہو زبردست قسم سے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میرا تو اب دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کی طرف چلوں جاؤں۔ آپ کا دل نہیں چاہ رہا، محسوس نہیں ہو رہا کہ نہیں مجھے اس جنت پہ جانا چاہیے؟ آپ کو کھینچ رہا ہے وہ۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، خیرات بیسکلی جو ہے نا وہ بیسکلی کہتے ہیں اسم ذات ہے،
جس کا انجام بہت پسندیدہ ہو. خیرات بیسیکلی کہتے ہیں جس کا انجام بہت پسندیدہ ہو، یعنی خیرات کے معنی آپ لے لیں نیک، خوبصورت کی اس میں لے لیں، اور حسان کہتے ہیں کہ خوبصورت عورتیں، یعنی اس کا ترجمہ پھر ہو جائے گا کہ ان میں کئی خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہیں. اب آپ ایک فرق نوٹ کریں، جتنی آیت پیچھے آئی ہیں اس میں فی ہما آیا تھا، ان دونوں میں کون سی ان دونوں میں؟ وہ من دونہما جنتان، یہ جو باقی جو دو جنتیں تھیں اس کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی ہما. لیکن جب یہ بات آئی کہ اس میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں تو وہاں اللہ نے کہا فی ہن، یعنی اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ فی ہما خیرات النسان، کہ ان دونوں باغوں میں جو ہے وہ خوبصورت ہوں گی. اس سے ظاہر یہ کہ یہ یہاں جو اوصاف بتائے ہیں، مذکور ہیں، یہ اس معاملے میں چاروں جنتوں میں سب کو ایک ہی طرح سے ملنا ہے. یعنی یہاں آپ ایک سیٹسفیکشن آ گئی کہ اگر مجھے جنت جو ہے وہ اگر اصحاب الیمین والی بھی مل گئی تو کم سے کم جو وہاں جو میری جو خواتین ہوں گی نا، میری جو عورتیں ہیں، وہ تو اسی طرح سے ملیں گی، تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن فرق کب آ جائے گا تھوڑا سا، وہ کس طرح سے؟ آگے اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، حوریں جنتیں خیموں میں رہنے والی. اب یہاں جو ترجمہ حور کا لیا جاتا ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ تھوڑا اشکال ہے. کیا یہ حور کوئی ایک نئی تخلیق ہوگی، کوئی مخلوق ہوگی؟ حور حویرہ یحور، اس کے معنی بنتے ہیں کہ آنکھ کی جو سیاہی ہے، آنکھ کو سیاہی اور اس کی سفیدی کو نمایاں ہو جانا، یعنی ایسی آنکھ ہو، اتنی بڑی بڑی آنکھ ہو کہ جس میں اس کی سفیدی اور اس کی کالک جو دونوں بہت نمایاں ہو جائے. ایک طرح سے یہ صفت ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ وہاں جو عورتیں ہوں گی اس میں سے ایک اس کی صفت ہوگی کہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، اس طرح سے کہ جس میں اس کا جو کالی سائڈ ہے اور جو سفید سائڈ ہے وہ بہت نظر آ جائے. آنکھ کا خوبصورت ہونا، بیسیکلی آنکھ کا خوبصورت ہونا. تو اس کا مطلب، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سفید جسم، سیاہ آنکھ والی عورتیں ہوں گی جو خیمے میں رکی ہوں گی. مقصورات فی الخیام، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ اس کو نوٹ کریں، اور اس کو نوٹ کریں کس طرح سے. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عورتوں کے لیے جو بہترین جگہ ہے وہ گھر ہے، اپنے گھروں میں ٹکی رہے انٹن انلیس کو بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسی کوئی شرعی سچویشن نہیں ہے کہ ان کو لا محالہ گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے. ادروائز اس سے کوشش کرنی چاہیے گھر کے اندر. تو وہ کیسی عورتیں ہوں گی؟ خوبصورت بھی ہیں، آنکھیں بھی نیچے، اور ان کی آنکھوں کی اللہ تعالیٰ ایک صفت بیان کر رہا ہے کہ کیسی صفت ہیں، اور ساتھ ساتھ اتنی حسین ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کا کیا خوبصورت بیان دے رہا ہے کہ وہ عورت کی جو خوبی ہے وہ کیا ہے، کہ عورت کی خوبی ہے کہ گھر کے رہنے میں، عورت کی جو خوبی ہے اور جو خوبصورتی ہے اس کی سیرت ہے وہ اس کے گھر میں رہنے میں. ان الفاظ میں ان عورتوں کے لیے ہر طرح کی خوشحالی اور نعمت میسر ہونے کا بھی اشارہ ہے، کیونکہ دنیا میں تو سردار عورتوں کو کسی کی نوکری یا خدمت یا کھیتوں وغیرہ میں کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے. دنیا میں تو ایسے ہی ہے، جو سردار ہوتے ہیں. بعض دفعہ آج کل تو یہ ہو گیا کہ جی دونوں نہیں کمائیں گے تو کیسے کام چلے گا. ایک تو ہمارے یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ دونوں نہیں کمائیں گے تو کیسے چلے گا، کیسے گزر ہوگا. کم سے کم ویسٹ کے اندر تو یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے، اور اب تو یہ ٹرینڈ ماشاءاللہ ہم اس میں بھی آ گیا. ہاں کوئی ایک عورت ہے، ایک اس نے کوئی ایسا پروفیشن لیا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز لی ہوئی ہے جس میں وہ سمجھتی ہے کہ وہ کوئی خدمت بھی کر دے گی کوئی، اور آپ کے پاس ہونے بھی چاہیے، کیونکہ اگر نہ ہوگی تو کیسے کام چلے. اگر عورتیں جو ہیں وہ معلم نہیں ہوں گی تو کیسے دوسرے عورتوں کو پڑھائیں گی. عورتیں اگر ڈاکٹر نہیں ہوں گی تو کیسے دوسری خواتین کا علاج کریں گی. وہ بھی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے، لیکن اتنی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس میں اس کا اس پروفیشن سے کوئی لنک نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سیرت کا بھی یہاں پریزنٹیشن بتا رہا کہ جس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا ہمارے لیے،
اسی بات کو اللہ تعالیٰ وہاں ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ وہ اتنی ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ بتا رہا ہے کہ ان کی جو بیٹھک ہوگی وہ اپنے اپنے خیموں میں ہوگی. وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب اتنی بیوٹیفیکیشن دے دی تو وہ ادھر ادھر اڑی اڑی جا رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایسا تو بس صرف ہمارے یہاں جو ہے وہ پنجابی فلموں میں یا انڈین فلموں میں ہوتا ہے کہ وہ لہراتے ہوئے کھیتوں کے اندر جو ہے وہ اناج مطلب وہ کھیتی باڑی کرے. باقی حقیقت میں تو اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بتا. پھر وہی بات اللہ نے یہاں بھی کی کہ لم یتمسن انس قبلہم ولا جان، انہیں بھی جو ہے کسی نے چھوا نہیں ہوگا. یعنی چھوا یعنی اللہ تعالیٰ انہی میں سے جس کا جس طرح سے مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے بھی جس قسم کے لیولز ہوں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی معاملہ کرے. اب ظاہر ہے ایک جو صاحبہ ہوگی اس کا جو لیول ہوگا وہ ایک عام عورت سے تو بہت ہی ڈفرینٹ ہوگا. اسی طرح ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی بہت ساری ایسی خواتین ہوں جنہوں نے بہت نادر کام کرتے، بہت اچھے کام کرتے اور لوگوں کے لیے بہت خیر کے کام کرتے. بہت ساروں کو ہم سنتے بھی ہیں. اور جیسے میرے ذہن میں ایسی جب میں کل پڑھ رہا تھا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر فرق ہاشمی جیسی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ کرے. ہم تو یہی گمان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسی کرے. ہم تو گمان کریں گے کہ یاسمین مجاہد اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تو رکھی ہے اپنے ساتھ بالکل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے پروردگار کی اب بھی اتنی سارا زبردست تم کو پورا ایک سروے کرائے دیا، اتنا بہترین تمہیں جنت کے مقام دکھا دیے، یمین بھی بتا دی، سابقون بھی بتا دی. اس کے بعد پھر آگے یہاں اللہ نے اور بھی چیز کہی، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز مسندوں پہ، مسندوں پہ اور عمدہ فرشوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہوں. یہ اس کے اندر بڑا خوبصورت لفظ ہے اخبری. یہ عبقری جو لفظ ہے بڑا خوبصورت ہے. عبقری لفظ جو بیسیکلی ایسا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں، اور زمانہ جاہلیت میں زیادہ کیوں جاتے، آج کے زمانے میں بھی تھا. ہم جب کہتے ہیں نا پریوں کے آیا، پرستان سے آیا، پری سے آیا ہے، کہاں سے آیا؟ پرستان سے کوئی چیز لائیں. بعض دفعہ آپ کے گھر میں کوئی چیز آتی ہے، بڑی کوئی زبردست ایسی کوئی نفیس قسم کی چیز آ جائے تو لوگ کہتے ہیں آپ کو نا یار یہ کہاں سے لیا؟ مجھے تو آج تک نہیں ملا. یار کہاں سے لیا؟ کہ پاکستان سے آ گیا. عربوں کے اندر یہ اس چیز کا بڑا ایک رواج تھا کہ جب کوئی چیز ایسی ہو کہ جو بہت ہی نفیس ہو کہ جس کا مقابلہ دنیا کی عام چیزوں میں آپ کو نظر نہ آئے تو وہ اس کو اسی طرح سے مثال دیتے تھے کہ یہ عبقری ہے، یعنی یہ پاکستان سے کہیں سے آئی ہے، یہ جنوں کی سرزمین سے اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہاں جو چیزیں وہ اتنی نادر اور نفیس ہوں، اتنی نادر اور نفیس ہو کہ اب اس حدیث کو لے کے آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ایک ایسا مقام ہے جس کو کسی آنکھ میں دیکھا نہیں، جو کوئی سوچ نہیں سکتا اور جو کسی کے دل میں بھی خیال نہیں آ سکتا. تو اتنی نادر اور نفیس، یعنی وہ جو مسند ہوں گی وہ بھی پتہ نہیں کس قسم کی ہوں گی، وہ جو تکیے ہوں گے اس کو بھی ابھی اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے. ہماری ایک سوچ ہے، ہم اس سوچ سے زیادہ محسوس بھی نہیں کر سکتے اس کو. اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس وقت بتا رہا ہے ہم اس سے زیادہ بھی محسوس نہیں کر سکتے. ہم اس کو ہم فیل بھی نہیں کر سکتے. ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی وہ ریشم ہوگا تو بس ایسی ہی ریشم ہوگا جیسا ہمارا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریشم ہو اور وہ جو ریشم ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہو. ہم صرف اس کو سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریشم ہے. ہم جو مسند جس کو کہتے ہیں اور وہ جو مسند ہوگی، ہم جس کو ابھی کہتے ہیں کہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، وہ جو گدا ہوگا اور وہاں جو گدا ہوگا اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، بہت ہی زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو یہ بالکل ویسی ہوگا کہ بالکل ایک ایسی نفیس چیز ہوگی جو دیکھنے کے بعد بندہ کہے گا کہ یار تو آپ کریں تو بڑی خوبصورت ہے اور یہ تو بڑی ایسی نایاب ہے، میں نے تو کبھی دیکھی نہیں. اور عبقری کا لفظ جو ہے وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے جو مالک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے. اس کے بارے میں بھی ایک چیز نوٹ کریں آپ کہ اس کے اندر لفظ آیا ہے تبارک.
یہ بارکا یہ اس کا مادہ ہے، اور برکا برکا بھی اسی سے نکلا ہے۔ برکا کے معنی کو بھی ذہن میں رکھیں کہ برکا بیسیکلی بریکا کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو اگر کسی جگہ پہ بیٹھ جائے تو وہاں سے ہٹتی نہیں۔ بریکا کہتے ہیں اس اونٹنی کو جب وہ کسی جگہ پہ بیٹھ جائے تو وہاں سے اٹھتی نہیں، اسی سے برکت نکلا ہے۔ اور برکت ایسی اچھائی کو کہتے ہیں جو ہٹتی نہیں، جو ہٹتی نہیں۔ ایک اور معنی اس طرح سے بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ایسی چیز جو توقع سے زیادہ بڑھتی چلی جائے، توقع سے زیادہ بڑھتی چلی جائے۔ ہمارے ذہن کے اندر جو ہے نا برکت اور کثرت کا بڑا مسئلہ آ گیا آج کے ہمارے فہم کے اندر۔ ہم کثرت کو بھی برکت سمجھتے ہیں، ہم کثرت کو بھی برکت سمجھتے ہیں، جبکہ کثرت اور برکت میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو تبارک کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے یہ باب تفاعل سے ہوتا ہے تبارک کا، اور یہ خاص اللہ کے ساتھ، یہ کسی اور کے ساتھ استعمال بھی نہیں ہوتا، اور اس کی فعل کی گردان کا صرف ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کے اور کوئی صیغے نہیں استعمال ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا جو معنی لیا جاتا ہے وہ برکت کا سر چشمہ ہونا، یعنی یہ مفہوم صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سورت کی ابتدا کس سے ہوئی؟ اس سورت کی ابتدا الرحمن سے ہوئی، اور پھر دیکھیں اس سورت کو پھر کہاں سے ختم کیا گیا کہ اسی کا نام ہے بہت، وہی نام الرحمن جس نے تمہیں قرآن سکھایا، جس نے تمہیں بولنا سکھایا، ٹھیک ہے، اور اسی کے نام کی برکت ہے، اور وہی ہے جو ہمیشہ جو قائم رہے گا۔ میں نے آپ کو پچھلے دفعہ بتایا تھا کہ یہ جو جلال ہوتا ہے، جلال ایک ایسی چیز ہے کہ جلال کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی لوگ ہونے چاہیے، اور اکرام عزت کے لیے بھی کوئی لوگ ہونے چاہیے جو آپ کی عزت کریں۔ اللہ کا تو خاصہ یہ ہے کہ چاہے وہاں کو اس کا اکرام کرنے والا ہو یا نہ ہو، وہ ہمیشہ اکرام رہے گا، اس کا جلال ہمیشہ ہی رہے گا، چاہے آپ وہاں موجود ہوں یا نہ موجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، اور یہیں سے اگر آپ کنٹینیو کریں تو آپ کو سورہ واقعہ کے اندر اسی طرح سے یہی آپ کو سچویشن ملے گی، وہاں بہت کچھ ملے گا۔ مختصر بات اس صورت کے حوالے سے اگر آپ ذہن میں دیکھیں، دو چار چیزیں بہت اچھی آپ کے سامنے آنی چاہیے اور جو آپ کے ذہن میں ہم سب کو رکھنی چاہیے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا آنر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا کہ یہ کلام کسی اور نے نہیں، اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے۔ اس سے بڑا آنر اور کوئی ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہتا ہے کہ یہ کلام کس نے سکھایا؟ علم القرآن، اللہ نے سکھایا۔ قرآن سیکھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اتنا خوبصورت مہینہ، آج سعودی عرب میں میرے خیال میں شاید 26 روزے ہو گئے، آج 27ویں رات ہو، پاکستان میں بھی آج 25 روزے ہو۔ کیا ہم نے اس 25 روزوں میں 26 روزوں میں اپنا کوئی لنک، اپنا کوئی تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ڈیولپ کیا؟ کیا اس کی ہم نے کوشش کی؟ اگر نہیں کی تو رمضان کے ابھی بھی 2-3 دن باقی ہیں، آج بھی اس وقت بھی اپنے آپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں، اللہ کے ساتھ رجوع کرنا۔ کم سے کم آج کی جنت کا سفر کرنے کے بعد دل میں تھوڑی سی تو خواہش آنی چاہیے کہ مجھے اس جنت کا حقدار بننا ہے، میں نے اس جنت میں جانا ہے، اور میں نے اگر اس جنت میں جانا ہے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 کام کرنے، 2 کام کر لیں، جنت آپ کی ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کہتا ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ جنت ملے گی اسی کو جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقویٰ رکھے گا، یہ تو طے بات ہوگی، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو 2 کام کر لیں، جنت آپ کی ہے۔ 2 کام کون سے کرنے کی؟ جس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے، فتوے اور تقوی کا خیال رکھیں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو یقین مانے یہ جنت ہماری ہے۔ ذوات افنان مل جائے ہمیں یا نداء خطان مل جائے، اینان نداء خطان مل جائے، میں تو ذوات افنان کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے تو بس انٹری مل جائے۔ جیسے ہمارے عابد صاحب کہتے ہیں نا، ایک دفعہ کسی طرح سے اس دروازے میں انٹری مل جائے، انٹری چاہیے ہمیں انٹری مل جائے
اللہ انٹری دینے کے لیے تیار ہے، اللہ کے دروازے کھلے ہوئے، اللہ ہمیں انٹری دینے کے لیے تیار ہے، اللہ ہمیں بلاتا ہے، اللہ ہم سے بار بار کہتا ہے۔ اللہ نے ایک ایسی رات ہمارے لیے رکھ دی ان دنوں میں، نہ جانے وہ رات گزر گئی ہے یا ہو سکتا ہے آگے آنے والے 2 دن میں آ جائے۔ اللہ نے رات ہمارے لیے رکھ دی، ایسی رات رکھ دی کہ جس میں ہم کتنے ہزاروں مہینوں کے وہ جو 1000 مہینے کی جو اللہ بات کرتا ہے نا، الف شہر، وہ الف شہر تو آپ سمجھیں کہ ایک صرف آپ کو ایک سمجھانے کے لیے، وہ 1000 کیا، وہ 2000 5000 10,000 20,000 50,000 کتنی ہو سکتی ہیں آپ نہیں جانتے۔ تو ہو سکتا ہے وہ رات آ چکی ہو سکتا ہے وہ رات ہم نے حاصل کر دی، اس کو بھی چیک کر دیں کہ آپ کے پاس بہت سارے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتائے، دیکھ لیں آپ کی کوئی جلد نرم ہوئی ہے، آپ کا دل کی نرم ہوا ہے، آپ کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے آپ کے دل میں ان کے لیے پیار آتا ہے، ان کے لیے محبت آتی ہے، یا آپ کے دل میں ان کو دیکھ کے پرانی یادیں آ جاتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ فلانا کیا تھا یا اس نے میرے ساتھ ڈمکانا کیا تھا۔ نکل آئے ہم ان چیزوں سے، اپنے آپ کو، اپنے کینوں کو صاف کر دیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ راتیں ہیں کہ جس کے اندر اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر دیں۔ جتنا اپنے آپ کو، اپنی سلیٹ کو صاف کریں گے، آپ یقین مانیں اللہ کے نزدیک ہم ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کرتے ہیں آپ کے ساتھ ابھی انشاءاللہ، اور دیکھتے ہیں کل ہم کوئی اور چھوٹی صورت انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سورہ رحمان کے حوالے سے پڑھا، اس سے پہلے جو ہم نے 2 صورتیں کی اس کے حوالے سے پڑھا، ان تینوں صورتوں کے حوالے سے میری طرف سے کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو، میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور جو کچھ آپ تک پہنچ سکا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، جو کچھ نہیں پہنچا وہ صرف اور صرف میری کوتاہی ہے۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وشفيت سقيمنا وربيت صغيرنا وآفيت مبتلانا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه۔ اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين۔ اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل وسلم عليه عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه۔ اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار وملء السماوات والأرض وما تعاقب الليل والنهار۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من ناديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك۔ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،
ربنا لك الحمد في الحالين، اللهم لك الحمد في الدارين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه. تجاوز عن ساعتنا، امه خطايانا، كفر سيئاتنا، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا كبير الذنب وصغيرا، دقيقه وجليلا، سره وعلنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشر صدورهم، يسر أمورهم. إلهنا إلهنا إلهنا، يا مولانا، يا خالقنا، يا رازقنا، إلهنا، عاتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم عاتق رقابنا، اللهم عاتق رقابنا، اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأهلنا وعلماءنا ومشايخنا والمسلمين من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله، يا سلام يا الله، يا قدوس يا الله، يا عليم يا الله، يا سميع يا الله، يا رزاق يا الله، يا خالق يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، سارے کائنات کے شہنشاہ، اے اللہ، اے اللہ، آسمانوں و زمینوں کے مالک، اے اللہ، پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے اللہ، اے اللہ، عرش اعظم کے مالک، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں جانے اور انجانے میں تیری نافرمانی کرتے رہے، اے اللہ، اے اللہ، تو نے پھر بھی اپنی نعمتوں کی بارش برسائی، اے اللہ، تو نے پھر بھی اپنی نعمتوں کی بارشیں برسائی، عزت والی زندگی دی، رزق بند نہیں کیا، تیرے کرم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اے اللہ، اے اللہ، تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ، اے اللہ، تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اے اللہ، اے اللہ، انہوں نے ہمیں آرام پہنچانے کے لیے کوشش اور جدوجہد کرتے رہے، اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ، وہ تمام اساتذہ جن کے ذریعے ہم نے تیرے کلام کو پڑھا، ہم نے تیرے کلام کو سنا، ہم نے تیرے کلام کو سمجھا، اے اللہ، ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔
اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیرے توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ فرما۔ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیرے دین پر ثابت رکھ۔ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال اور ہمارے نفس کو برائیوں سے بچا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ ہمیں نفع عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں بلا کی مشقت سے، بدبختی سے۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس آنکھ سے جو تیرے لیے نہ روئے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو۔ اے اللہ ہماری خطا، ہماری نادانیاں، ہمارے کام میں زیادتی، ان ساری چیزوں کو معاف فرما۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، 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 وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الحرام، وأموالنا من الحرام، وأموالنا من الحرام والربا، وبيوتنا من المنكرات. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواسينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضائك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الذي مربي قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنات الخلود. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ فيذل ويشقى. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن
النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعلنا من الطائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والقانتين والساجدين والسابرين والصادقين والراشدين والمجاهدين والأوابين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من خزي النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربتي والقبر وغمتي وصراط وزلتي ويوم القيامة وروتي. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا قبلته ولا عدوا إلا خذلته ولا أولادا إلا أصلحته ولا أولادا إلا أصلحته ولا أقيما إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حقا إلا استخرجته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد والمهاجرين والأنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.